اور جہاد انصاف کے ساتھ کیا جائے گا. جب انصاف کا، عدل کا، مساوات کا دامن تھام کر جہاد کا علم بلند کیا جائے گا تو امت مسلمہ کے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو سامعین محترم، تیسری بات میں گوشتگار کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماحول کافی گرم ہے، گرمی بھی ہے، آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں. تو میں ایک بات جو ہے، غازی صاحب کے والد محترم نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کو چیز عطا کی گئی. اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور ہم پھر دوبارہ مٹی سے ہی تمہیں دوبارہ اوپر اٹھائیں گے. یہ قرآن مجید کی 3 آیات. اس کے بارے میں، اس کی تفسیر میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضها من جمیع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاسود والابيض والاحمر وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. فرمایا کہ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اسی مٹی کے اندر انسان کی ہر چیز رکھ دی گئی ہے. کسی کی مٹی سیاہ ہے تو بندہ سیاہ ہے، کسی کی مٹی سفید ہے تو بندہ سفید ہے، کسی کی مٹی سرخ ہے تو بندہ سرخ ہے، سرخ رنگ کا ہے، اور کسی کی مٹی میں نرمی ہے تو بندہ نرم مزاج کا ہے، اور جس کی مٹی میں سختی ہے وہ بندہ سخت مزاج کا ہے. مثلا دیکھیں ہمارے کشمیر میں ہماری مٹی نرم ہے، زرخیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علاقہ بھی ہمیں زرخیز عطا فرمایا اور انسانوں کے دماغ بھی اللہ نے ہمیں زرخیز عطا فرمایا جس میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہے. اور پھر فرمایا والسہل والحزن، وہ ان میں کچھ سخت ہیں کچھ نرم ہیں. والخبیث والطیب، فرمایا اسی مٹی کے اندر کچھ خبیث ہیں اور کچھ پاک ہیں. کچھ خبیث لوگ ہیں مٹی کے اندر ہیں. اب ایک گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ کراچی سے، سندھ سے ایک خاتون اٹھ کے چلی گئی ہندوستان میں. اس نے مذہب ہندو جو ہے وہ اپنا لیا اور اپنا مذہب چھوڑ دیا. اب اس کی مٹی میں نجاست تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا، پہنچا وہیں خمیر، جس کی جہاں پہ اس کی جگہ تھی خمیر وہیں پہ پہنچ گیا. اور غازی صاحب کے والد محترم ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مٹی میں چونکہ طہارت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مذہبی عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ سب کچھ مٹی میں ہے. جس مٹی میں ولایت ہے وہ شیر خدا ہے، جس کی مٹی میں سخت ہے وہ عثمان غنی ہے، اور جس مٹی میں عدالت ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور جس کی وہ مٹی میں صداقت ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور جس کی مٹی میں اللہ نے تورات کا نور رکھا ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور جس کی مٹی میں اللہ نے انجیل کا نور رکھا ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اور جس کی مٹی میں اللہ نے قرآن مجید کا نور رکھا ہے وہ محمد رسول اللہ. تو علامہ بڑی زندگی میرا خیال ہے بچے بھی بھوکے نہیں مرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی جیسی کیسی جس اللہ نے دینی ہے اسی نے دینی ہے. لیکن آپ اگر اللہ کا خوف رکھ کے چلیں، اور غازی صاحب جو تھے، میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ جو ہمارا ان سے کوئی سلبی تعلق نہیں، خونی تعلق نہیں. ہم اتنے جذباتی شاید میں اپنے والد صاحب کے ایسا ہو تو وہ بھی ایسی جذباتی بات نہ کر سکتے. ان کا ایک روحانی تصرف ہے اور انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا. اس وجہ سے انہیں نہیں کبھی وہ بڑی اس چیز کی ضرورت کہ برادری ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں غازی صاحب، اسکندر صاحب سے انہیں 9 ووٹوں سے اگر ہرایا گیا تب بھی، اگر ہار گئے تب بھی 9 ووٹ سے ہارنا کوئی ہار نہیں ہے. 1 ووٹ سے بندہ ہار سکتا ہے نا، جتنے والا 1 ووٹ جو آگے وہی ہوگا نا. لیکن اگر انہیں ہرایا گیا تب بھی، اگر ہم کہتے ہیں فیئر الیکشن کے 9 ووٹ سے ہارے تب بھی وہ ہارے ہوئے نہیں ہیں اس صاحب. تو وہ لوگوں کے دلوں کے تصرف تھا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے معروف صاحب بیٹھے اور ہمارے سارے یہاں چیدہ جو لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ وہاں جب پہنچے گے نا تو سب ڈوریں منقطع ہو جائیں گے. میں تو اللہ کی ڈور رہ جائے گی، وہ آپ رہ جائیں گے. اس کو سامنے رکھ کے یہ بت توڑیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے توڑے تھے. ہم نے انہیں بڑی ہمت کر کے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے. دیکھیں اسلام میں کوئی
अपोजिशन का नहीं है। इस्लाम में सबसे बड़ी अपोजिशन आपके दोस्त हैं कि जब आप गलत काम करें तो उन्हें जरूरत हो गई ये बात ना करें। तो माशरे की इस्लाह की मेरी गुजारिश है, गाजी साहब हमारे माशाल्लाह नया भी होता मिला है, अदरवाइज जो काम कर रहे हैं वो पहले वही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बैठे आप ऐसी एक सूरत बनाएं। अभी देखें कि डोगरा के खिलाफ टैक्सीज के खिलाफ गाजी साहब बोले थे ना, अब हमारी गवर्नमेंट टैक्स जो है 33% कर गई है, तो इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बोलो जी। और ये टैक्स फिर मैं ये इस गाजी साहब की महफिल में कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कोई 27 मेंबरान की काबीना की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 वजीर होने चाहिए। ये सारे वसाइल तो वो खा जाते हैं। हमारे जो तरक्की का बजट है वो 27 मिनिस्टर साहब जब होंगे तो वो खाएंगे, हमारे लिए क्या बचेगा। इसलिए देखें अमेरिका जैसे मुल्क में जो देखें जो मुल्क है इसमें जो सेक्रेटरी होता है किसी महकमे का वही आल इनाल होता है सर, उसने अपन वोट देनी गुजारने का करना होता है। उनके जितने सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने दिया हुआ ये वजीर खाजा ये सेक्रेटरी स्टेट है वो इस तक किया होगा। इसलिए मेरी ये भी सबमिशन है यहाँ कि हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि हमें 27 या 25 या 75 गुजार की जरूरत नहीं है। ये वसाइल हमें गरीबों के लिए हमारी सड़कें बननी चाहिए, हमारे अदारे बेहतर होने चाहिए, उन्हें फर्नीचर होना चाहिए, हमारे बच्चों की भी सहूलत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों पर बोलना, इन्हीं पर बात करना, यही गाजी साहब को सबसे बड़ा खराज है। मैं आखिर में आप सबका गाजी साहब का इसलिए आपसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेजबानों में रखा, ये उनकी जुदा नवाजी है। और आप सबका आने वालों का मैं तहे दिल से शुक्र। मुल्ला को हिंद में है जो सजदे की इजाजत, मुल्ला को हिंद में है जो सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। अल्लामा इकबाल का ये फरमान है और मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ने वाला ये शेर है, जिसमें बतौर खास तो वो इस्लाम के प्रचारक, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन और मसनद नबूवत के वरसा उलमा को मुखातब करते और बिलअमूम वो मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ कर ये कहते कि हमें यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर बसते हुए नमाजें पढ़ने की और रोज़े रखने की, जुमा अदा करने की और ईदें पढ़ने की अगर इजाज़त है तो इस पर हम ये समझते हैं कि इस्लाम आज़ाद है, जबकि इस्लाम आज़ाद नहीं, इस्लाम मलगूब है। और इस्लाम जो है उस गलबे में आकर एक आईनी शिकंजे में जकड़ा हुआ है, जिसकी मिसालें हम शब और रोज अपनी आंखों के सामने देखते रहते हैं। आंखों के सामने देखने से मुराद कि आजकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट वजूद में आ चुके हैं कि हम तस्वीरी तौर पर, बसरी तौर पर हर वाक्य को, हर साने को अपनी आंखों से देखते हैं। कभी कहीं गाय ज़बह हो जाती है तो उस गेवज सैकड़ों के हिसाब से मुसलमान जो हैं वो ज़िबा कर दिए जाते हैं। कहीं ऊंची आवाज में कलमा पढ़ने के जुर्म की बर्दाश्त में नाउज़ु बिल्लाह सैकड़ों मुसलमानों को तय कर दिया जाता है और सैकड़ों दोषीज़ों की असमतों को तार तार कर दिया जाता है। कहीं सिर्फ चेहरे पर सुन्नत को सजाने के जुर्म की पाराश में मुसलमानों को राम राम का रागा लापने पर मजबूर किया जाता है और उनके चेहरे पर उस्तरा फेर दिया जाता है। ऐसी तमाम तर सूरतों को मद्देनजर रखकर हम ये कब गुमान कर सकते हैं, कैसे ये कह सकते हैं कि इस्लाम आज़ाद है? बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी, सुनी मोहब्बत सुनी जरूरत नहीं सी। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला से सलामत रखे। काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। मैंने गाजी साहब के हवाले से एक आर्टिकल लिखा था जो ज़फ़र गाजी साहब के पास मौजूद है कि गाजी अब्दुर रहमान और तहरीक आज़ादी कश्मीर
آج ضرورت اس امر کی ہے، یہاں پر میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر ذوالفقار زید صاحب، تو اساتذہ کے سامنے لب کشائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں جسارت کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کہنے سننے کو ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ بندہ اللہ کو عزیز ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ علماء موجود ہیں، ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گو۔ آج کا یہ دن، آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ شہدائے کشمیر کا جو یاد ہے، ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ غازی عبد الرحمن صاحب نے اس آیت کے اوپر اپنا مکمل طور پر عبور حاصل کیا کہ جب انہوں نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس وقت انہوں نے اپنی سارا کا سارا کمیلہ، اپنے والدین، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ مولانا اشتیاق صاحب نے بات کی، اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، اور سچی بات کیا ہے؟ سچی بات نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی نمبردار کی ہے، نہ کسی وڈیرے کی ہے، سچی بات میرے اللہ کے قرآن کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، ہمیں اس کے مطابق۔ آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماسٹر محمد علی نے جو پی ایچ ڈی ہے اللہ کی مہربانی سے، اتنا خوبصورت مقالہ لکھا ہے انہوں نے۔ واقعہ پی ایچ ڈی جو بندہ ہوتا ہے، واقعہ اس کے پاس بڑا مواد ہوتا ہے، تو بڑی محنت کی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ غازی صاحب کے بارے میں معلومات جو ہے ہمارے یہاں ہمیں جو ہے اور زیادہ واقفیت ہوئی ہے۔ ہم نے بھی غازی صاحب کا جو دور ہے، آخری دور، وہ دیکھا ہے۔ واقعی وہ بے باک قسم کے آدمی تھے، نڈر آدمی تھے، سچی بات کہنے والے تھے، کشمیر کے وہ ہیرو تھے۔ تو اس لیے زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، ایک ہی بات کہوں گا کہ اس موقع پر اب سویڈن کا واقعہ ہے، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، باہر نکلے، کتنے لوگ کشمیر میں نے جوش و خروش دیکھا ہے، اس طرح کا جوش و خروش جو غازی صاحب کے ہاں ہوا کرتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایسے بندوں کی بڑی کمی ہو گئی ہے، ایسے لوگ نایاب ہیں، یہ بار بار نہیں ملتے ہیں، ایسے لوگ صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں اس موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صبح آؤ گے ہمارے بعد، ہم جیسے کہاں سے لوگ لاؤ گے؟ ہم ایسا پھر کوئی خاک چمن سے شاد اٹھے گا، پھرو گے ڈھونڈتے لیکن ہمیں ہرگز نہ پاؤ گے۔ ہوا کے بگولے تھک کے سو جائیں گے صحرا کے سینوں پر، خود اپنے حال پہ وحشت قدوں میں تل ملاؤ گے۔ تمہاری سر بلندی ایک دن مجبور کر دے گی، جہاں ہمارے نقش پاؤں گے وہاں تم سر جھکاؤ گے۔ ہوا کی خوشنودی زد میں چراغ آخر ہو، کہاں تک غیروں کے ساتھ آنکھیں لڑاؤ گے؟ بہار آئے گی، سو بہار آئے گی گلستان میں، مگر یاد رکھو تم غم کے ویرانے سے جاؤ۔ جب کسی خلوت سرا میں ہمارا تذکرہ ہوگا، جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے کیے پہ تل ملاؤ گے۔ کہتے ہیں آئے خائی غازی اور نہیں لے۔ زمین پر جب کوئی تازہ سر اٹھائے گی، ہماری جرتوں کی داستانیں جگ مگاؤ گے۔ غزلان چمن کے آنچلوں کی نرم چھاؤں میں ہمارے ولولوں کے ریشمی پرچم اڑاؤ گے۔ ہم ایسا لوگ یارو آئے دن پیدا نہیں، ہم جیسے لوگ یارو آئے دن پیدا نہیں ہوتے۔ وفا کی آرزو لے کر ہمارے گیت گاؤ گے۔ جواب اس بات کا یاران محفل سوچنا ہوگا کہ خاکوں پہ ہماری کیسے تصویریں بناؤ گے۔ آغا شورش کاشری میری نے لکھا کہ میں نے عرصہ کے بعد غازی عبد الرحمن کو دیکھا، وہ زندگی نہیں گزارے بلکہ زندگی ان کو گزاری ہے، یہ اپنے رسالہ چٹان میں لکھا۔ تو محترم کے اندر 3 خوبیاں تھیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کوئی برائی دیکھو اس برائی کو اپنی طاقت سے روکو، اور وہ اپنی طاقت سے بھی روکتے تھے۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ایک سن 1996 میں کا واقعہ ہے، وہاں پر منسٹر تھے اور غازی صاحب نے وہاں پر ایک تقریر کی، حالانکہ کسی کے سامنے، اور غازی صاحب نے کلمہ حق بیان کیا ہے۔
غازی صاحب نے ان کے سامنے ایک بات کی کہ یہ سیاست نہیں رہ چکی بلکہ یہ خباثت ہے. کسی کے سامنے اچھی بات سچی بات کہنا یہ بڑی جرأت مندی ہے. غازی صاحب کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کوئی برائی دیکھتے تھے تو طاقت سے روکتے تھے، اگر یہ بس نہ چلتا تو اس برائی کو اپنی زبان سے روکتے تھے. اور آخری ایمان کے الوازار کا اضعف الایمان، وہ اس بندے سے نفرت بھی کرتے تھے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قبلہ غازی صاحب کی کامل بخشش فرمائے. وہ جو ینگسٹر ہیں ان سے ایجوکیشن بہت عام ہو گئی ہے. ہر گھر میں میسی ایم فل لوگ موجود ہیں، وہ کلا اور دیگر تعلیمات کے ساتھ اس زیور سے آراستہ لوگ موجود ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حق بات کہنے سے بہت ڈرتے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے پر محنت کی ہے، اس کو پڑھایا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، بیرون ممالک یونیورسٹیز میں ہم بھیجتے ہیں، اندرون ممالک اچھی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا جاتا ہے، اچھے اچھے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہی بچہ آپ کا پڑھ کر جب اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں یا اپنی مسجد میں آتا ہے تو وہ مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جی ایک گل نہیں بانی چاہیے، بندے ناراض ہو جائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آج غازی صاحب کی تاریخ لکھی جائے گی، لکھی جاتی ہے اور لکھی جاتی رہے گی. کیا یہ کوئی بہت بڑے اسکالر تھے یا کوئی بیرون ممالک کسی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے؟ نہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ یہ بجرأت آدمی تھے، حق اور سچ کہنے والے تھے. ہم اپنے بچوں کو جب باقی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، پاس بٹھا کر سمجھاتے ہیں، یہ درس دیا کریں کہ بیٹا آپ نے بجرأت بننا ہے. معاشرے میں جہاں ظلم، ناانصافی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہاں مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے. اپنے حق کی بات کہنی ہے اور حق کا علم آپ نے بلند کرنا ہے. اگر ہمارے معاشرے دیکھیں نا، پہلے زمانے میں بڑا بندہ ملے گرانچ اچھا نہ تھا، ساری خواتین بھی تو بڑے لوگ بھی احترام کرنے ہونے سے. وجہ کیسی کہ وہ بڑے بابے مسلط نہ شکار نہیں سنانے، سچی گل بائی سننے ہونے سے. آج صورت حال ہے کہ گرام محلے سچی گل بانے والا بندہ تو علاقے کی نمائندگی چھوڑو، رہن دے اس کی، اپنے گلے محلے برادری بھی کوئی سچی گل بانے والا بندہ کوئی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ فتنہ فساد عام ہوئی ہے. اللہ نے بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کی حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس موقع پر آج یوم شہدائے جموں کشمیر ہے، ہمارا کشمیر کی تحریک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، غازی صاحب کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا. میں اس موقع پر غازی عبد الرحمن صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی زندگی کے بارے میں سنا اپنے مرحوم بھائی میں میرے صاحب سے بھی اکثر پوچھتا رہتا تھا کہ غازی صاحب کے حوالے سے، تو وہ کہتے تھے کہ غازی صاحب جو ہیں وہ درد رکھنے والی انسان تھے. آج کا جو نفسا نفسی کا دور ہے، اپنے علاقے کی بات کروں، آج کسی کو کسی کے ساتھ اتنی ہمدردی، محبت، انس پیار نہیں ہے. آج ہر بندہ کوئی روزگار کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. بے شمار ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، واقع بنا کوئٹہ کے اندر بے شمار لوگ مظلوم ہیں. ظالم یہ نہیں ہے کہ ہندوستان ظالم ہے، ظالم یہاں بھی ہے، ہم میں بھی، شاید میں بھی ظالم ہوں. لیکن غازی عبد الرحمن صاحب کے اندر جو درد تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آج کے دور میں کسی انسان کے اندر نہیں ہے. جیسے کا ملن تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ان کا بچپن بھی دیکھا نہیں سنا ہے، بے مثال تھا. جوانی بھی بے مثال تھی، بڑھاپا بھی ان کا بے مثال تھا، اور ہر موڑ پر وہ غریب لوگوں کی احساس کرنے والے تھے، مسائل پر پوری توجہ دینے والے تھے. کہ میں نے سنگم والے پل پر وہ گلے میں پٹی ڈال کر وہ دیکھتے یہ پل کون تعمیر کرے گا، اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو، جہاں تک میں ان سے بہت قریبی اس والے سے یہاں پر روڈگالہ میں نے کچھ عرصہ جمعہ پڑھایا، تو وہ جمعہ دائیں میں چھوڑ کر یہاں پہ محترم ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے. کیونکہ چوکی میں، شہری چوکی میں وہاں ڈپٹی ہے، مجھے 46 سال ہو گئے وہاں جمعہ پڑھتے ہوئے. تو آخری جو جمعہ تھا وہ بھی وہاں اپنے ادا کی اور بیٹھ کر پڑھا.
तो मुझे कहने लगे कि सब सच्ची बात है, गाँव में जाता हूँ लेकिन इतना मुझे सुरूर नहीं आता, जब आप तलावत करते हो तो मैं इसकी वजह से ही आता। वैसियत हबीब रहमान आफाकी साहब का नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ आया। आज हम सारे 13 जुलाई यौम शुहदा के मौका पर वादी बना के अजीम हीरो, मैं समझता हूँ कि एक मिसाली किरदार रखने वाले, जो कौमें अपने असलाफ और अपने मोहसिनीन को भूल जाया करती हैं वो हमेशा जवाल की तरफ जाया करती हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने आज बरसी मुनक़्क़द करके हमें बोलने का और कुछ सीखने का मौका फराहम किया। गाजी अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद, हिंदुइज़्म के बुत को पाश करने के बाद अपने इलाके के अंदर, अपनी वादी के अंदर, अपने बरसगीर के अंदर बरादरी के बुत को भी तोड़ा। जहाँ वो ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहे थे, वहाँ अवामी मसाइल पर भी बड़े दबंग अंदाज से बात कर रहे थे। अभी कहा मेरे साहबी भाई ने कि बैठ के बात करें, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए चंद अल्फाज के लिए बैठ के कहना मेरे जैसे इंसान की औकात नहीं है। जो इंसान यहाँ वादी के लोगों को जगाता रहा हो कि निज़ाम रसूलुल्लाह के लिए जद्दोजहद करो और अपने हकूक़ के लिए बात करो। जहाँ अवामी हकूक़ की बात होती तो वह स्टैंड किया करते थे। फर्द वाहिद फरटा चौक में खड़ा होके पूरी कौम को जगाया करता था। वो किसी सहाबी का बड़ा खूबसूरत कौल है कि उसने लिखा है कि सोई हुई कौम को जगाना, गुलाम कौम को उठाना, ये सबसे मुश्किल काम है कि तुम आज़ाद हो, तुम अपने हकूक़ की बात कर सकते हो। इस मौका पर गाजी अब्दुर्रहमान साहब के लिए दवाई मग़फ़िरत करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस बात का मैं समझता हूँ आज ये बरसी, हर साल बरसी का होना, इस बात का अज़म होना चाहिए कि उन्होंने जो काम किया हम उस काम को आगे लेके बढ़ेंगे। और पिछले पे भी मैं समझता हूँ नजर दीजिए कि हमने कितने हिस्से पे किरदार अदा किया, कौन कौन सी जगह पे हम कामयाब हुए हैं और कितना काम हमारे में बकाया रहते हैं। मैं इस मौका पर यह भी अज़म करता हूँ कि उनकी जद्दोजहद को अपना मिशन समझते हुए अपने हिस्से का किरदार अदा करूँगा। अब वादी के मसाइल को हल करने और अपने अहलियान क्वेटा के मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करूँगा। फितरत के मकासद की करता है जिंदा सारा ये मामले को जनाब सदर तकरीब इकबाल भाई साहब, इस तकरीब के मेहमान खसूसी साहब और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रेस मीडिया से दूर दराज से आने वाले मेहमान, आज 13 जुलाई हम एक ऐसी शख्सियत की बरसी के हवाले से यहाँ बैठे हुए हैं जिनके नाम और जिनके काम से आप सब बखूबी आगाह होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शर्फ भी हासिल है कि मैंने गाजी साहब की बेशुमार तकरीबात को मैंने अटेंड किया, उनकी महफिल को मैंने अटेंड किया, उनकी मैंने तकरीरें सुनी और वो आज भी मेरे दिल दिमाग में नमाज जनाजा जब हमने पढ़ा तो हम साथ रास्ते में तकरीर साहब से मैं बात कर रहा था। 13 जुलाई तत्वी धूप थी और यहाँ जमीन में जब जनाजा हुआ तो उनका चेहरा जो है माशाल्लाह वो उस वक्त जिस तरह बर्फ सफेद है खूबसूरत, इस तरह उनका चेहरा चमक रहा था, नूर चमक रहा था। वो उस वक्त मैंने जब चेहरा देखा तो मुझे जहन में आया कि ये हम एक जनती आदमी की जो है नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। मैं उनकी बात माशाल्लाह छुपी टुपी नहीं है, उनमें एक ये भी बड़ी खूबी थी कि वो बड़े से बड़े लीडर के सामने सच्ची बात कहा करते थे। हमारे गांव के मुजवार में जो वली अख्तर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया, यहाँ सरदार इब्राहिम साहब जब सदर अदालत चीफ में थे तो खरोटा में आकर रेडियो पे जैसा हुआ तो वहाँ पर सरदार गाजी साहब को जो है ये कहा गया कि अपने इलाके का अपने मसाइल बयान करें, शायद आपके नोटिस में भी ये बात हो। तो गाजी साहब जब खड़े हुए तो ये सरदारी थोड़ा ऊँचा सुनते थे, तो गाजी साहब ने कहा कि हमने अपने सदर को क्या मुतालबा पेश करना है, ये तो बेचारे सुनते ही नहीं है, ये ऊँची आवाज़ से हमारी आवाज़ के मालूम मिल जाएगी क्या मालूम मुतालबा करेंगे। इस किस्म के मसलन था कि वो नादार किस्म की शख्सियत है और वादी बना की और भी बेशुमार शख्सियात हैं शायद जिनको हम नहीं जानते। और मैं गाजी साहब को बखसूस इनके भाइयों को, इनके जो है वो बेटों को भी खाली तस्लीम पेश करता हूँ कि अपने वालिद के कारनामों को जो है जिंदा रखे हुए हैं